قربانی کے جانور میں اگر یہ عیب پائے گئے تو اس صورت میں پھر قربانی نہیں ہوگی۔ قربانی کا جانور لیتے سمے کچھ چیزوں کا خیال آپ کو رکھنا چاہیے، اور وہ چیزیں اتنی ضروری ہیں کہ آپ جانور لے لیتے ہیں لیکن اس کے بعد جب وہ چیزیں پائی جاتی ہیں تو اس وجہ سے آپ کی قربانی نہیں ہوتی ہے۔ بعض صورتوں میں قربانی ہو جاتی ہے لیکن مکروہ ہوتی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سنت ابراہیمی کے مطابق جب ہم کسی جانور کو قربان کرتے ہیں تو اس جانور کا ہر عیب سے پاک ہونا ضروری ہے۔ بعض صورتوں میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ قربانی کا جانور آپ نے خریدا اور پھر جو ہے وہ ایک آنکھ سے اگر کانا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، اگر اندھا ہے تب بھی اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر اس کے کچھ دانت ایسے ٹوٹے ہوئے ہیں جس سے وہ چارہ چبا کر ٹھیک سے نہیں کھا پا رہا ہے تو اس صورت میں بھی قربانی نہیں ہوگی۔ بعض جانور ایسے ہوتے ہیں جن کے سینگ نہیں ہوتے، تو اس میں تین صورتیں ہیں کہ یا تو سینگ جڑ سے ہی غائب ہے، ٹوٹ چکا ہے، یا آدھا سینگ ٹوٹا ہے، یا پیدائشی ہی سینگ نہیں ہے۔ اگر پیدائشی طور پہ جانور کے سینگ نہیں ہے تو اس صورت میں قربانی ہو جائے گی، کوئی کراہت نہیں ہے۔ لیکن سینگ تھے اور وہ ٹوٹ گئے، جڑ سے ٹوٹ گئے، تو پھر جو ہے قربانی نہیں ہوگی۔ اور اگر تھوڑا سینگ ٹوٹا ہے تو اس صورت میں بھی مکروہ ہے لیکن قربانی ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر جانور آپ نے خریدا اور اتنا کمزور ہے، لاغر ہے کہ اس کے مغز ہی نہیں ہے، گوشت ہی نہیں ہے، اس کا جسم جو ہے ہڈیوں سے بھرا ہوا ہے اور گوشت نہیں ہے، تو پھر ایسے جانور کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ ایسا لنگڑا کہ قربان گاہ تک خود چل کر نہ جا سکے تو اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ گائے بھینس میں یہ دیکھنا ہے کہ اس کے 4 تھن ہوتے ہیں، اگر 2 تھن خراب ہیں، سوکھ چکے ہیں، تو اس صورت میں اس جانور کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اور بکری کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے پھر 1 تھن کو دیکھیں گے، 2 تھنوں میں 1 تھن اگر خراب ہے تو اس صورت میں بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے دم کٹی ہوئی ہے، کان کٹا ہوا ہے، تو ان صورتوں میں بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اگر ایک آدھ سوراخ ہے کان میں جس سے دیکھنے سے اس کی قیمت کم نہ ہو اور دیکھنے میں اس میں کوئی عیب ظاہر نہ ہو تو اس صورت میں قربانی ہو جائے گی لیکن مکروہ ہوگی۔ دم اس طریقے سے کٹی ہوئی ہے، بالکل معمولی سے کچھ لگ گیا، کٹ گئی تھوڑی سی، تب قربانی ہو جائے گی، لیکن 1/3 سے زیادہ اگر کٹی ہوئی ہے یا 1/3 کٹی ہوئی ہے تو اس صورت میں بھی قربانی نہیں ہوگی۔ قربانی کا جانور خریدتے سمے ان چیزوں کا دھیان رکھیں، کیونکہ اگر یہ چیزیں آپ کے جانور کے اندر پائی گئیں، عیب سے جانور کو پاک ہونا ضروری ہے، اور اگر کوئی عیب ہے تو اس صورت میں قربانی نہیں ہوگی۔ اچھا، جانور کا عیب سے پاک ہونا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ بھئی اللہ کے لیے ہم قربانی کر رہے ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں خوبصورت، موٹا، تگڑا، اچھا جانور ہم قربان کریں۔ ایسا عیب دار جانور اگر ہم نے قربان کیا جس کی مارکیٹ میں ویلیو نہیں ہے، بھئی مارکیٹ میں عیب دار جانور کی ویلیو نہیں ہوتی ہے۔ اگر کسی کا پیر ٹوٹا ہے، کان کٹا ہے، دانت ٹوٹے ہیں، تو اس صورت میں اس جانور کی جو قیمت ہے وہ گھٹ جائے گی۔ جب قیمت گھٹ جائے گی، مارکیٹ ویلیو کم ہو گئی، تو اس صورت میں پھر جو ہے اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ کیا خصی جانور کی قربانی ہو جاتی ہے، خصی بکرا وغیرہ؟ تو خصی بکرا آپ قربان کر سکتے ہیں، یہ افضل طریقہ ہے، اس کی قیمت گھٹتی نہیں ہے۔ خصی کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ خصی ہونے کے بعد اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، مارکیٹ میں اس کی قیمت ڈبل ہو جاتی ہے، زیادہ ہو جاتی ہے، تو ایسے جانور کی قربانی کر سکتے ہیں۔ کیونکہ قربانی کرتے وقت جب آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں گے، جانور کا عیب سے پاک ہونا، یہ سب باتیں دیکھیں گے، تو پھر جو ہے آپ کی قربانی ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گا۔